دوڑانے کے بجائے تم اپنے اندر تو جھانکو. میں تو تمہیں دیکھ چکا ہوں, میں تو تمہارے حسن کا قائل ہوں. میں نے تیرے اندر کیا کچھ نہیں رکھا ہے. فرشتوں والی شفافیت, فرشتوں والی اطاعت, فرشتوں والی فرمان برداری, اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اندر وہ دنیاوی کثافتیں بھی رکھ دی ہیں. اب جتنے بھی عناصر انسان کے اندر یکجا کر دیے گئے ہیں, اس میں پانی بھی ہے, مٹی بھی ہے, اس میں آگ بھی ہے, اس میں ہوا بھی ہے, یہ چاروں عناصر بالکل الگ مزاج رکھتے ہیں. کبھی بھی آگ اور پانی کا ملاپ کر نہیں سکتے. آگ ہوگی, پانی آئے گا تو آگ غائب. یہ چاروں عناصر تیرے اندر جمع کر کے تمہیں ایک کشمکش میں مبتلا کر دیا, اور پھر تمہیں توازن رکھنے کا حکم دیا ہے کہ تمہیں کثافت دنیا کی طرف کھینچے گی, جو تیری شفافیت ہے تجھے میری طرف کھینچے گی, اور پھر تیرے عناصر تجھے پریشان کریں گے, تمہیں پریشان کریں گے. چار مختلف خیالات کے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں تو کیا حال ہوگا؟ ایک پارٹی کا ہو, دوسرا دوسری پارٹی کا ہو, اور وہ بھی اس کے بڑے دیوانے ہوں, تو وہ تو لڑیں گے, وہاں شور مچائیں گے. بڑے بڑے اچھے کو اس طرح لڑتے دیکھا, تو وہ تیرے اندر جمع کر دیے گئے. اسی لیے تو بٹائی صاحب کا شعر میں بہت یاد کرتا ہوں, لیکن وہ مجھے الفاظ نہیں آتے, وہ یاد نہیں ہوتے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست نے میرے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں, میرے پاؤں بھی باندھ دیے ہیں, اور پھر مجھے کنویں میں پھینک دیا ہے, اور کہا ہے کہ کبھی بھی بھیگنا نہیں ہے, بھیگنا نہیں ہے. تو تیری آزمائش ہے میرے بھائی, جو تیرے اندر اضطراب پایا جاتا ہے, جو انتشار پایا جاتا ہے, بے چینی پائی جاتی ہے, یہی تو تیری خوبی ہے, یہی تو تیری خوبی ہے. یہ تمہیں اپنے اصلیت کی طرف کھینچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کشش بھی ہوتی ہے, چونکہ نورانی لطائف تیرے اندر موجود ہے عالم خلق کے, اور عناصر ان زمین, اس کرۂ ارض میں جو موجود چار عناصر ہیں وہ بھی تیرے اندر موجود ہیں, تمہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے اندر غور کرو, اپنی حقیقت کو پہچانو. تمہیں میرے حق بھی ادا کرنے ہیں, اور تمہیں اس دنیا کے حق بھی ادا کرنے ہیں. اس میں توازن رکھنا ہے. کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی طرف لگ جاتے ہیں اور وہ یک طرفہ ہو جاتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں اس دنیا کی ذمہ داریاں, اپنے گھر کی ذمہ داریاں, اپنے بچوں کی ذمہ داریاں, اپنے ماں باپ کی ذمہ داریاں, اپنے معاشرے کی ذمہ داریاں, وہ ایک طرف نکل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, تمہاری ایک وقت میں تقاضائیں مختلف میں نے رکھ دی ہیں, تمہیں میری بندگی بھی کرنی ہے, اور اس کے ساتھ جو میں نے تمہیں دنیا میں اور فرائض سونپے ہیں, ذمہ داریاں دی ہیں, ان سے بھی تمہیں غافل نہیں رہنا ہے. بحیثیت باپ تمہیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی, بحیثیت بیٹے تمہیں اپنی ماں باپ کی خدمت بھی کرنی پڑے گی, بحیثیت ایک انسان دوسرے انسانوں کا خیال رکھنا پڑے گا, بحیثیت ایک تاجر تجھے تجارت بھی کرنی پڑے گی, بحیثیت ایک مزارع تمہیں زراعت بھی کرنی پڑے گی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلانا چاہتا ہے. اور فرماتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے, اس کے نظم و ضبط کے لیے میں نے صالح لوگوں کا انتخاب کرنا ہے. تو یہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کر, اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کر, اپنے حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر. اب آتے ہیں کہ کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اندر جھانکو. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام, وہی تخلیق آدم پر بات ہو رہی ہے. تخلیق کیے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم مبارک کو بنایا اور اپنی طرف سے اس میں روح بھی پھونک دی, اس میں حرکت پیدا ہوئی, فرشتوں کا مسجود بنا دیا, اپنے قرب میں رکھ دیا, اپنے قرب میں رکھ دیا. ایک چھوٹی سی بات فرما دی کہ آس پاس کی چیزوں سے ذرا خیال رکھنا, آس پاس کی چیزوں سے ذرا خیال رکھنا. آدم علیہ السلام کے دل میں فطرت انسانی کے عین مطابق یہ ایک
خیال پیدا ہوا کہ یہ چیزیں ہیں کیا، میں ذرا ان کو دیکھوں تو صحیح، اور ان چیزوں کی طرف متوجہ ہو گئے جہاں سے اس کو منع کر دیا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کہیں یا آدم علیہ السلام کی اپنی مزاج کہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں سے اپنے قرب سے اتار کر زمین پر بھیج دیا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آدم علیہ السلام سوچتے رہے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے، اور روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے، اور ان کو معافی کب ملی؟ جب انہوں نے اپنے دل میں جھانکا، اپنے اندر دیکھا، وہ نور دیکھا جو حضور علیہ السلام کا نور کے ان کے اندر موجود تھا، اس نور کا عکس دیکھا اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا۔ اپنے اندر جو ایک عالم صغیر موجود تھا، یہ جو دل ہے تمہارا، ایک یہ دنیا ہے جو بہت بڑی پھیلی ہوئی چیز ہے، ان پوری دنیا کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں رکھ دیا ہے۔ وہ نہروں کا نظارہ بھی نظر آئے گا، پہاڑوں کا سما بھی نظر آئے گا، بہتے ہوئے دریا کی طرح بھی آپ کے جسم میں وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ سب چیزوں کا خلاصہ انسان کے قلم میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ جب اپنے دل کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر اپنے رب کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ غیر اللہ کی طرف توجہ ہوئی، دوری ہو گئی، اپنے اندر جھانکا اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، ہم اب اپنی اس دل کی اہمیت کو اس واقعہ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ تمہارا دل کس قدر ایک اعلیٰ عرفہ، نورانی لطیفہ ہمارے اور آپ کے سینوں میں رکھ دیا گیا ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دیکھو، اپنے ہاتھوں کو بھی مشغول کر دو دنیا میں، اپنی آنکھوں کو بھی کر سکتے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی مشغول ہو سکتے ہو، لیکن یاد رکھنا تمہارا دل ان سب آلودگیوں سے پاک رہنا چاہیے، تمہارا دل ان سب محبتوں سے خالی ہونا چاہیے، تمہارا دل ان سب خواہشات سے خالی ہونا چاہیے۔ اگر اس دل میں کسی کی جگہ ہو تو وہ میری ذات ہے، اس دل میں جگہ ہو تو میرے ذکر کی ہو، اس دل میں جگہ ہو تو میری محبت اور معرفت کی ہو۔ ہم اس چیز کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دنیا تمہارے بینک میں ہو، تمہارے ٹرنک میں ہو، تمہارے جیب میں ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن فقیر تمہارے دل میں دنیا نہیں آنی چاہیے۔ اگر دنیا تمہارے دل میں آ گئی، رسوائی، ذلت، در در کی ٹھوکریں، غلامی، اگر تمہارا دل ان چیزوں سے خالی اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے تو تمہارے عزت اور مرتبے میں اللہ تعالیٰ دن بدن اضافہ کرے گا، تمہارے شان میں اضافہ کرے گا، لوگوں کی محبت تمہارے لیے لوگوں کی دلوں میں محبت کو پیدا کر دے گا، تمہارے دل میں لوگوں کا احساس ہوگا، ان کا درد ہوگا، ان کی فکر ہوگی۔ وہ کہتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پکے کے توڑو ہوا اچھے بل، فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی ان کی زیارت کے لیے ایک شخص گیا۔ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں ایک شخص گیا، وہ بخارا کے رہنے والے تھے، سرد علاقے کے، تو انہوں نے اپنا کرتا اتار کر کھونٹی پر لٹکایا ہوا تھا۔ تو اس شخص نے پوچھا، پکی ہوا اچھی سے گرمی ہے، اس شخص نے پوچھا کہ حضور اتنی سردی ہے، اس سردی میں آپ کانپ رہے ہیں اور آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں اور آپ نے پیٹھ ننگی کی ہوئی ہے۔ تو اس بزرگ نے جواب دیا، بھائی میں کل گیا تھا، مجھے بہت سارے لوگ ایسے نظر آئے اس برف باری کے موسم میں جن کو پہننے کے لیے پورے کپڑے بھی نہیں تھے، تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کے لیے کچھ بندوبست کر سکوں، جو تھوڑا بہت تھا میں نے ان کو دے دیا، ایک کرتا میں نے پہن لیا تھا، لیکن آج مجھے پھر ان کی یاد آئی تو میں نے سوچا وہ کس طرح ٹھنڈ میں ٹھٹھرتے ہوں گے، تو میں نے اپنا کرتا اتار دیا کہ اگر تو ان کی اور مدد نہیں کر سکتا تو ان کی تکلیف میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ درد مند دل کی سوچ۔ ہم تو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ کوشش کریں، محنت کریں اپنے کاروبار میں، لیکن یہ یاد رکھیں
یہ یاد رکھیں کوئی آپ کے آس پاس کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کوئی بے لباس تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ اگر ہم ان سے غافل ہیں پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روز قیامت میں تم سے پوچھوں گا، اے میرے بندے، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے میرے بندے مجھے لباس کی ضرورت تھی تو نے مجھے لباس نہیں پہنایا۔ صحابہ حیران ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں آپ پر، اللہ تعالیٰ کی ذات تو کھانے اور پینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو لباس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ اس شخص کے پڑوس میں کوئی پیاسا رہتا ہوگا، اس شخص کے پڑوس میں کوئی بھوکا رہتا ہوگا، اس کی پیاس کو اللہ تعالیٰ اپنی پیاس کہے گا، اس کی بھوک کو اللہ تعالیٰ اپنی بھوک کی طرف منسوب کرے گا۔ تو اے میرے بھائیوں، یہ اس دن ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے مرصاد کا لفظ بولا گیا ہے کہ ہمارے گھات میں ہے، جب ہمارا سامنا ہوگا تو یہ ساری صورتحال ہم سے پوچھی جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے کوتاہی برتیں اور وہاں ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے۔ تو کوشش کریں اپنی محنت اور کاروبار میں ترقی کے لیے بھی، لیکن اس سے بھی غافل نہ ہو کہ صرف اپنے پیٹ اور اپنی ذات کے لیے اللہ نے تجھے نہیں پیدا کیا ہے، تمہیں پوری انسانیت کی بھلائی کی خدمت جہاں تک ہو سکے تمہیں کر کے رہنا، لیکن غلط طریقے اختیار نہیں کرنے ہیں، دھوکہ نہیں کرنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، رشوت کی صورت میں نہیں، حرام کی صورت میں نہیں۔ اگر اس طرح تم کرو گے تو حرام اپنے اندر داخل کرو گے، جس سے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو خون کا قطرہ، جو گوشت کا لوتڑا تمہارے جسم میں لقمہ حرام سے پیدا ہوا ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ خون کا قطرہ جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے، سفر میں جاتے جاتے ایک جگہ نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے نماز ادا کرنی چاہی، بڑے خوبصورت لباس زیبدن فرماتے، بہترین سواریاں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن صورت سے بھی نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کے اخلاق سے متخلق تھے، وہی ان کا رویہ تھا۔ تو ایک شخص کھڑا تھا، اس کو کہا کہ اس گھوڑے کو سنبھالو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم آ جائے، اگر تم جنگل میں بھی ہو، راستے میں بھی ہو، تو وہی نماز ادا کر دو، نماز کو چھوڑو نہیں۔ یہ میرے نبی کے نواسے کا طریقہ دیکھو، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر میں رکھو۔ تو نماز پڑھنے لگے۔ اس شخص نے جب اس گھوڑے کو دیکھا، اس کے لگام کو دیکھا، تو اس کے دل میں فتور پیدا ہوا، لگام قیمتی لگا، لگام اتار کر گھوڑے کو چھوڑ کر وہ بھاگ گیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے، دیکھا گھوڑے کو لگام نہیں ہے۔ آپ اسی گھوڑے پر بغیر لگام کے چڑھ گئے اور سفر شروع کر دیا۔ آگے گئے تو ایک کوئی میلہ لگا ہوا تھا، لوگ خرید و فروخت کے لیے جس طرح میلے لگاتے ہیں اس طرح کا سما تھا۔ آپ بھی اس مجمع میں چلے گئے۔ وہاں دیکھا کہ کوئی شخص لگام بیچ رہا ہے۔ آپ نے دور سے پہچان لیا، یہ تو وہی لگام ہے جو ہمارے گھوڑے کا تھا۔ نیلامی ہو رہی تھی، لوگ اس کی بولی لگا رہے تھے کیونکہ بڑا قیمتی لگام تھا۔ تو آپ بھی اس بولی دینے والوں میں شامل ہو گئے، آپ بھی بولی دینے والوں میں شامل ہو۔ تو اس شخص نے جب آپ کو دیکھا تو شرمندہ ہوا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو لگام لے کر بھاگا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ آپ لگام لے لیں، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں تم اپنی بولی جاری رکھو۔ اس نے کہا حضور میں بہت شرمندہ ہوں، آپ خدا کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب اس نے مجبور کیا تو
تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آخر کچھ تو قیمت اس کی لے لو. اس نے کہا حضور مجھے 2.5 درہم یا کچھ اس طرح. آپ نے جیب سے وہ رقم نکال کر اس کو دی اور رقم لے کر چلے. اور پھر لوگوں نے اسے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو جب ہم نے اس کو گھوڑا دیا تھا کہ سنبھالو ہم نماز پڑھتے ہیں تو دل میں ارادہ کیا تھا, ہمارے جیب میں تھے ہی 2.5 درہم کہ اس کو 2.5 درہم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے تو اس کو 2.5 درہم دے دیں گے. لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ لگام لے کر بھاگ گیا اور اس کو اس نے بیچ کر حرام طریقے سے پیسے کمانے کا سوچا. اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو, وہ 2.5 درہم جو ہم اس کو دینا چاہتے تھے آخر میں وہی 2.5 درہم اس کو ملے, لیکن جائز طریقے سے نہیں ملے. اس کو رزق کے حلال کی صورت میں نہیں ملے. تو یاد رکھو, محنت کرو, کوشش کرو, لیکن کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا, فراڈ کرنا, حرام طریقے سے روزی کمانا, یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے. جو رزق, جو روزی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہماری قسمت میں لکھی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا. اپنی محنت کرو, اپنی کوشش کرو, لیکن ناجائز طریقوں سے دور رہو. اے مسلمانوں, آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں جتنا فراڈ یہاں ہوتا ہے, جتنی ملاوٹ یہاں ہوتی ہے, جتنا دھوکہ یہاں ہوتا ہے, جتنا ظلم یہاں ہوتا ہے, شاید ہی دنیا کے کسی خطے میں ہوتا. آج یہاں سے ہم نے یہ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں, ہم آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, تو ان کی تعلیمات کے مطابق تجارت کریں گے لیکن حرام سے بچیں گے. ہم زراعت کریں گے, ناجائز طریقے سے بچیں گے. ہم محنت کریں گے لیکن ملاوٹ, دھوکہ دہی, نمبر 2 نمبری سے ہم بچ کر رہیں گے. انشاءاللہ جو تم نے 1 روپیہ بھی کمایا ہے وہ 1 روپیہ نہیں رہے گا, وہ 1 لاکھ بن جائے گا. وہ 1 روپیہ 1 لاکھ بن جائے گا. وہ 1 لاکھ 1 لاکھ نہیں رہے گا, وہ 1 کروڑ بن جائے گا انشاءاللہ. یقین ہے ہمیں. اسی کو برکت بولا گیا ہے, اسی کو رحمت بولا گیا ہے, اسی کو رزق میں کشادگی بولی گئی ہے. دعا بھی کرو لیکن نیت بھی صحیح کرو, اپنے دل کو بھی صحیح کرو. حرکتیں چوروں والی, حرکتیں نمبر 2, ملاوٹ, فراڈ, جھوٹی قسمیں, سب حرکتیں, اور دعا پر بھی زور ہے. اے میرے مولا میرے گناہ معاف, اے میرے مولا میرے گناہ معاف. شرم آنی چاہیے ہمیں. جو مالک ہماری ہر حرکت سے باخبر ہے, کتنی ڈھٹائی سے اس کے سامنے, کتنی ڈھٹائی سے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی. تو انشاءاللہ یہ دل جو آپ کے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے دل میں کیوں نہیں جھانکتے ہو, یہ دل کا آئینہ جب تمہارا روشن ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ تمہیں نظر آئے گا. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے تیرے دل میں اپنا جلوہ دیکھا ہے, تو بھی اپنے دل کو دیکھ. میں نے دل کو دل نہیں رہنے دیا, اس کو آئینہ بنا دیا ہے. اس کو آئینہ بنا دیا ہے. جب تو دیکھے گا عشق کی نظر سے, ان آنکھوں سے نہیں, ان آنکھوں سے نہیں, دل کی آنکھوں سے, ان عشق کی آنکھوں سے جب تو اپنے دل میں جھانکے گا تجھے اللہ کا جلوہ نظر آئے گا. اور اس سے بہترین خوبصورت نظارہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو آپ کو دعوت دی جاتی ہے, یہ جو آئینہ دل کا میلا ہو چکا ہے, آئینہ مہنگا ہو, قیمتی ہو, اگر اس کو مٹی لگ جائے, اس پر ہاتھ لگاتے لگاتے داغ آ جائیں, نشانات آ جائیں, پیچھے لگا ہوا مسالہ خراب ہو جائے, تو آئینہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو ہمارے دل کا بھی وہی حال ہو چکا ہے. اس پر دنیا کے حرص کے دھبے پڑ گئے ہیں, خواہشات کے نشانات پڑ گئے ہیں, غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ آلودہ ہو چکا ہے, یہ دل مردہ ہو چکا ہے. اس کو صاف کرنا ہے. اور میرے نبی نے فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ,
وسقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کی صفائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، تمہارے دل کے آئینہ کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ آئینہ کو، اپنے دل کے آئینہ کو صاف کرو گے، ہے شوق اللہ تعالیٰ کے جلوے کو دیکھنے کا اس دنیا میں، اس زندگی میں، جبکہ ان آنکھوں سے ہم خدا کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عشق والے، ذکر والے، محبت والے جب اپنے دل کو غیر کی محبت سے خالی کرتے ہیں، غیر کی خواہشات سے خالی کر دیتے ہیں، غیر کی تمنا سے آزاد کر دیتے ہیں، یکسو ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور پھر ذکر کرتے ہیں، ان کے دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے، تو اس دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ دست بکار دل بیار، ہاتھ ان کا کام کی طرف ہوگا، آپ کو تجارت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو زراعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ہل چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ٹریکٹر چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ٹرک چلاتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو تغاریاں اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو دیواروں کی چنائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ایک عام لوگوں کی طرح نظر آئیں گے۔ بھئی یہ تو سادہ سا آدمی ہے، نہ اس کے اچھے کپڑے ہیں، نہ اس کی اچھی شکل ہے، اس کے پسینے کی بو آ رہی ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ نہیں، وہ ہیرا ہے، ہیرا۔ تم سب ہیرے ہو، خدا کی قسم۔ پہچانو اپنی قیمت کو، پہچانو اپنی قدر کو، اللہ جانتا ہے تمہاری قدر و منزلت کو، تبھی تو کہہ رہا ہے کہ دیکھو اپنے اندر کی طرف، تبھی تو کہہ رہا ہے ارے کیوں خاک میں گر گئے ہم، کیوں اپنے چہرے کو خاک آلود کر دیا اور گردآلود کر دیا، کیوں بزدل بن گئے ہیں ہم، بکریوں کے ساتھ رہ کر ہم کمزور اور نائیف سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اور معمولی آواز پر ڈر جاتے ہیں۔ چھوڑ دو بکریوں کی صحبت، نہ رہو بکریوں کے ساتھ، شیروں کے ساتھ رہو، شیروں کے ساتھ رہو، شیر بن کر رہو۔ شیر بزدل نہیں ہوتا، شیر کمینہ نہیں ہوتا، شیر کسی اور کے شکار میں نظر نہیں رکھتا، اپنے رب کی دی ہوئی طاقت سے جو اس کے پنجے میں ہے، جو اس کے آنکھوں میں جو ایک شرارے جھلکتے ہیں، جو اس کے شکل میں جو رعب ہے، اس رعب، اس طاقت کے بلبوتے پر شکار کرتا ہے، اپنا بھی پیٹ بھرتا ہے، اپنا بھی پیٹ بھرتا ہے، اور کتنے گیدڑ بھی اس کے کیے ہوئے شکار سے پیٹ بھرتے ہیں۔ تم سب شیر بن کر دکھاؤ گے، تم اللہ کے شیر ہو، تم خدا کے شیر ہو، تم میرے نبی کے شیر ہو، تم میرے نبی کے غلام ہو۔ اپنی حقیقت کو جانو، اپنی حقیقت کو پہچانو۔ بھول گئے ہو، اگر کوئی گر جائے چلتے ہوئے راستے میں اور وہ اپنے چہرے کو گرد آلود بنا دے، اپنے لباس کو میلا بنا دے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بتاؤ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ خاک میں پڑا رہے تاکہ لوگوں کے اوپر اس کو لتاڑتے ہوئے گزر جائیں؟ کیا وہ اپنے چہرے کو گرد آلود ہی رہنے دے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطی سے سبق سیکھنا چاہیے، اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے، اپنے چہرے کو صاف کرنا چاہیے۔ تیرا چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ اے میرے دوستو، مزدور ہو، کسان ہو، تم جیسے بھی ہو، تم جیسے بھی ہو، کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی علاقے سے تعلق ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاری شکل کو اللہ نے اپنی شکل کی طرح بنایا، تمہاری صورت کو اللہ نے اپنی صورت کی طرح بنایا۔ میں قربان جاؤں اس صورت پر، ان انسانوں کی صورت پر۔ کتنی حسین ہے یہ صورت، کتنی خوبصورت ہے یہ صورت، جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس نے اپنے امر کو، اپنے روح کو اپنے امر سے تمہارے جسم میں داخل کیا ہے۔ اپنے مقام کو پہچانو۔ کیوں اوروں کے لباس کو دیکھ کر تم مروب ہو جاتے ہو؟
क्यों औरों के महलों को देखकर तुम मरूब हो जाते हो? क्यों औरों के बड़े लंबे काफिलों को देखकर तुम मरूब हो जाते हो? ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हां, अगर उनके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत का जरा मौजूद है, वो जलवा मौजूद है, फिर तो सुभान अल्लाह। आइए आज हम ये अज़म करके उठते हैं कि अपने दिल को अल्लाह ताला के जिक्र से हमेशा आबाद रखेंगे। अपने दिल में किसी और की याद नहीं रहने देंगे, और हमारे लिए जो मरकज़े निगाह है, जो हमारा रहनुमा है, जो हमारी मावा व मलजा है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी अजमत का निशान है, वो मेरे नबी की जात है। मैं कुर्बान नबी की जात, मैं कुर्बान, मेरे औलाद कुर्बान, मेरी जान कुर्बान। एक जान नहीं, लाख जाने भी हो नबी के कदमों पर कुर्बान। जिसने हमें अजमत सिखाई, जिसने हमें इंसानियत सिखाई, जिसने हमें उसने अखलाक सिखाया, जिसने एक दूसरे के साथ मोहब्बत सिखाई, वो अल्लाह फरमाता है कि क्या तुम आपस में लड़ते भिड़ते नहीं थे? तुम एक दूसरे के गर्दनों को नहीं उड़ाते थे? तुम एक दूसरे को बुरा भला नहीं कहते थे? तुम एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे? और थे। जब मेरा नबी तुम्हारे अंदर आया, उनकी निगाहे करम तुम्हारे दिलों पर हुई, उनकी सोबत में तुम बैठ गए, अपने आप को उनके हवाले कर दिया, तुम्हें हैवानों से इंसान उसने बना दिया। वो लड़ाइयां खत्म हो गई, वो तलवारबाजियां खत्म हो गई, वो दोस्त बन गए। वो खुद भूखे रहते थे, वो खुद प्यासे रहते थे, ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि मेरा दोस्त भूखा और प्यासा रहे। ये मेरे नबी के सहाबा की शान है। वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वो अल्लाह ताला फरमाता है मेरे नबी की सोबत करने वालों को देखो कि अपनी भूख को भूल जाते हैं, अपनी जरूरत को भूल जाते हैं, अपने दोस्त को खिला देते हैं। नीम नाने गर खुरद मर्दे खुदा बजल दरवेशा कुनद नीमे दिगर। सैदी फरमाता है दरवेश को अगर एक रोटी मिलेगी तो आधी उसके लिए काफी है, आधी दोस्तों को खिला देगा। इतने अजीम नबी के तुम उम्मती हो, उनसे रिश्ता नाता मजबूत करो। मोहब्बत का रिश्ता, इश्क का रिश्ता, खुद सुपर्दगी का रिश्ता। तुझे कभी गम नहीं है। अगर ये रिश्ता तेरा मजबूत है मेरे नबी के साथ, मेरे आका व मौला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ए मेरे आका की उम्मती हो, फिर तुम्हें कोई गम नहीं है। तुम्हारा कोई बाल भी का नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा भी ना हो कि जुबानी दावा मोहब्बत की हो और दिल में गीदड़ हो, दिल में गीदड़ हो, दिल में हिर्स हो, दिल में तकब्बुर हो, दिल में रिया हो, दिल में खुद पसंदी हो। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में भी इश्क नबी है और वो इश्क का असर तुम्हारे किरदार और रवैये से झलकता है। मटका अगर उसमें पानी हो, जो ठंडा करने वाला मटका होता है पानी को, वो बाहर से दिखता है कि भाई ये मटका आम मटका नहीं, ये पानी को ठंडा करता है। अगर उस मटके में पानी ना हो, घी डाल दो तो मटका बाहर से बताएगा कि मेरे अंदर पानी नहीं है, मेरे अंदर घी या मक्खन है। ऐसा है? अगर उस मटके में न पानी हो न घी हो, उसमें मट्टी भर दो, वो बाहर से कैसा नजर आएगा? समझेंगे भाई ये किसी काम का नहीं है। तो इश्क नबी जिस तरह पानी मटके के अंदर, बाहर बताता है कि इसमें पानी ठंडा है, उसका मटके का बाहर बताता है इसमें पानी ठंडा है। जो मटका अच्छा नहीं होता उसका बाहर बताता है कि इसके अंदर पानी ठंडा नहीं है। अगर इसके नबी तुम्हारे दिल में है तो तुम्हारा बाहर बताएगा। वो बाहर तुम्हारा क्या है? लिबास नहीं, या कोई बड़ा ताज नहीं, अच्छे जूते नहीं,
بہت بڑی گاڑی نہیں، بہت بڑا بنگلہ نہیں، تمہارا اخلاق بتائے گا، تمہارا رویہ بتائے گا، تمہارا صبر بتائے گا، تمہارا شکر بتائے گا، تمہاری تواضع اور انکساری بتائے گا کہ یہ واقعی اس کے دل میں نبی کے عشق نے گھر کر لیا ہے۔ ایسے کو کبھی بھی غم نہیں ہے، چی غم دیوار امت را چو باشد چو تو پشتی با، چی غم دیوار امت را چو باشد چو تو پشتی با، چی باکز موج